دو نہیں ہیں، نہیں میرے ساتھ، فلسفے کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہر فرد بس ایک ہے، دو نہیں ہے، نہیں حضرات میرے ساتھ، ہر فرد بس ایک ایک ہے، دو نہیں ہے. انسان بہت سے ہیں لیکن جو اس کی تطبیقات ہیں وہ سب ایک ایک ہیں. بہت سادہ کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ واحد ہو سکتا ہے لیکن احد وہ ہوتا ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. خدا نے کہا وہ واحد تو ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن ایسا ہے جیسا کوئی نہیں ہے. واحد میں حصے تصور کیے جا سکتے ہیں. یہ میرا سر ہے، میں واحد ہوں لیکن یہ میرا سر ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میری ٹانگیں ہیں. لیکن احد کے اندر جسم تصور نہیں کیا جا سکتا، حصے تصور نہیں کیے جا سکتے. اس لیے مولانا متقیان کہتے ہیں جس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے، بس وہی کافر ہو گیا. نہیں حضرات میرے ساتھ اس وقت جس نے اشارہ کیا خدا وہاں ہے، خدا وہ رہا. بہت بڑا جملہ ہے. فمن اشارہ الیہ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، فمن اشارہ الیہ فقد کفر بہ، جس نے اشارہ کیا وہ کافر ہو گیا. کہا مولا تو پھر ہم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہاتھوں کو بلند اس لیے کرتے ہیں کہ نیچے کی طرف کرنا توہین ہے. ہم بلندی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ بلند بہت ہے. واللہ یہ نہیں کہتے آسمان پہ ہے زمین پہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اگر یہاں نہ ہو وہاں ہو تو پھر خدا خدا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا ائمہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ باریکیاں حضرات احمد کو تمام کیا. آئیے ذرا دو اشارے اور کروں گا پھر اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. امام سے پوچھا، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، پوچھا مولا آیا خدا اس پوری زمین کو بغیر چھوٹا کیے اور انڈے کو بغیر بڑا کیے، آیا پوری دنیا انڈے میں سمو سکتی ہے؟ خدا رکھ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خدا ہر چیز پہ قادر ہے. سوال اگر سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. آیا پوری دنیا بغیر چھوٹا کیے جیسی ہے ویسی، آیا چھوٹا کیے بغیر ایک انڈے میں خدا رکھ سکتا ہے؟ امام نے کہا رکھ کیا سکتا ہے، خدا نے رکھ دی. کہا کیسے؟ کہا تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈا؟ کہا انڈا بڑا ہے. کہا آنکھ کتنی چھوٹی ہے اور یہ پوری دنیا آنکھ میں آ جاتی ہے. کہا دنیا تو کیا، سورج چاند ستارے پوری کائنات ایک آنکھ میں آ جاتی ہے. تو تصور کر رہا، دیکھتا چلا جا، جہاں جہاں تک کائنات ہے اسی ایک آنکھ کے اندر ہے. معروف ہو گیا حضرات. ائمہ علیہ السلام کا ایک ایک جملہ ایسا ہے. بڑے بڑے فلاسفہ نے جب ائمہ کے جملے دیکھے متحیر ہو گئے. ایک بہت بڑا برطانیہ کا مفکر تھا، اس کو کسی آدمی نے کتاب دی امام علیہ السلام کی، صرف 100 حدیثیں پڑھتا جاتا تھا اور آخر میں کہتا تھا ایک مرتبہ ملاقات تو کرو اس امام علی سے. خدا کی قسم سچا واقعہ، 1994 میں برمنگھم کا واقعہ ہے. عیسائی تھا لڑکا، نوجوان کالج میں پڑھتا تھا ساتھ. کبھی مجھے اس علی بن ابی طالب سے ملنا ہے کیونکہ اس پہ AH لکھا تھا، یعنی ہجرہ، آفٹر ہجرہ. اب اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا. کہا اس علی بن ابی طالب سے ایک ملاقات کراؤ، بہت ہی قابلیت کی باتیں کی ہیں. میں نے کہا 100 حدیثیں پڑھنے کے بعد یہ عالم ہے، اور اگر پوری نہج البلاغہ پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ آوازیں بلند نعرے صلوات. اور اس نے نہج البلاغہ لی، مقدمہ اس کا جن صاحب نے دی تھی پھاڑ دیا، کہا نہیں تعصب سے نہ پڑھے، پڑھنا شروع کی. یقین مانیے چند مہینوں میں 1/3 نہج البلاغہ انگریزی کی حفظ کر لی تھی اس نے. جہاں بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا امام علی بن ابی طالب یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ خود سے جب بعد میں مسلمان ہوا تو کہتا تھا جہاں جاتا تھا لوگ کہتے تھے امام علی آ گیا. یعنی اتنا زیادہ مولا کے اقوال سناتا تھا، کہتا تھا اس کی زبان سے سوائے علی کے کسی کا کلام جاری نہیں ہوتا. وہ کہتا تھا میں زندگی گزار رہا تھا کفرستان میں، لیکن محسوس ہوتا تھا نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد کہ میرا مولا میرے ساتھ ساتھ ہے. جب نہج البلاغہ موجود ہو تو اسے کسی مشورہ کرنے والے کی کیا ضرورت ہے؟ عاشق ہو گیا. صرف ایک بات، نہج البلاغہ. آخر میں اس کی ملاقات کا، میری ایک ملاقات کروا دیں. اچھا بتایا نہیں کہ یہ کون ہے. کہا ایک ملاقات کرا دیتے ہیں. واقعہ مختصر کر رہا ہوں، اشارہ کرنا تھا مجھے. آؤ ملاقات کرا دیتے ہیں. آئے ایک عالم دین کے پاس لے کے. جب آیا تو کہا کہ
میں اسلام میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور کسی مولوی سے نہیں ملنا چاہتا. میں تو یہ علی بن ابی طالب سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں. تو کہا تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے تو صحیح بتانا چاہتے ہیں. کہا اگر یہ میں کہوں کہ علی بن ابی طالب کا 100 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا میں یہ کہوں گا کہ 100 سال پہلے کسی میں اتنی عقل تھی. اور اگر کہوں 200 سال پہلے یہ گزر گئے تو پھر تو اور زیادہ تحیر کی بات ہے. 200 سال پہلے کوئی کیسے اپنی نگاہوں سے کائنات کو دیکھ سکتا ہے؟